اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لبیک اسلامک چینل میں میری طرف سے اپنے تمام لسنرز اور ویورز کی خدمت میں بہت بہت سلام اور ڈھیروں دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، کل ہم جو ہے نا روزی میں برکت کا ایک فطری عمل اور برائے ترقی رزق، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں کیا دعا فرماتے تھے۔ یہ وظائف چھوٹے ہیں جو کہ آپ لوگ اپنے مصروف وقت میں سے نکال کے کر سکتے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ جو فطری عمل تو یہ ہے نا کہ کھانے پینے کی اشیاء اور روزی کی دیگر چیزوں کو ضائع نہ کریں، دسترخوان پر بچے ہوئے ٹکڑے کھا لیں اور پلیٹ کو اچھی طرح صاف کریں، اور جو رزق بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس عمل کی برکت سے روزی کے دروازے اللہ کی رحمت سے کھل جائیں گے اور تنگی آپ کی اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ تو رزق کی ترقی کے لیے جو شخص فجر یا عشاء کی نماز کے بعد یا لطیفوں کو 129 بار پڑھے، پھر 129 بار یہ آیت کریمہ پڑھے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جو شخص یہ پڑھے نا 119 دفعہ یہ اور 119 دفعہ یا لطیف ہو بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء، یا دونوں ٹائم پڑھ لے، سونے پہ سہاگا ہی ہے نا، اول آخر درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک کہاں سے آپ کو اتنا آسان رزق دے رہا ہے، اور دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں آسان رزق دینا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں کہ آسانیاں دے۔ جو شخص چاہے میری عمر زیادہ ہو جائے اور دشمنوں پر ہمیشہ فتح پاؤں اور رزق میں ترقی ہو اور مردہ سے ہمارے عذاب دور ہو جائے، پس صبح و شام یہ دعا 3 دفعہ پڑھا کرے، یہی ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یہ عمل ترقی رزق کے لیے مجرب ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 45 دفعہ روزانہ پڑھے، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھے۔ بعد نماز فجر اگر آپ 100 بار اللہ الصمد اول آخر درود شریف 11 بار پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ رزق کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ رزق بھی وسیع فرمائیں گے اور آپ کا قرض بھی ادا فرمائیں گے۔ سورۃ مزمل 40 روز تک اس ترکیب کے ساتھ مقررہ وقت پر پڑھنا کشائش رزق کے لیے نہایت مفید ہے، جگہ بھی متعین ہو تو بہتر ہے۔ یعنی کہ یہ میں نے خود آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کر چکی ہوں، جب سورۃ مزمل کے متعلق صرف آپ کو بتایا تھا نا، اس میں کہ میں تو عصر کے بعد پڑھتی تھی کیونکہ میرے پاس وہی ٹائم ہوتا تھا۔ آپ کے پاس جو بھی ٹائم ہو جس میں آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، نہ فون، نہ کوئی بچہ یا میاں کچھ مانگنے کے لیے، سارے کام پہلے ہی ان کے پورے کر دیں، اور پھر کسی جگہ ایک جگہ ہو مقرر بند ہو کے آپ پڑھیں، 11 بار درود شریف پڑھیں ابراہیمی، پھر 1111 دفعہ یا مغنی، یعنی اگر آپ 11 تسبیحاں پڑھیں گی نا تو وہ 101 دفعہ ہوتی ہے۔ اپنی تسبیح کو گن لینا کہ کئی دفعہ اس میں دانے کم بھی ہوتے ہیں، 101 کی تو ہوتی ہے نا، اگر وہ مکمل ہوئی تو 101 ہوگی، بس 11 دفعہ پڑھیں گے تو خود ہی 1111 بن گئی۔ اس کے بعد 11 دفعہ سورۃ مزمل، پھر آخر میں 11 دفعہ درود شریف، 41 دن تو پڑھیں، لیکن میں نے ماشاءاللہ اس کو لگاتار ہی پھر پکڑ لیا تھا، کیونکہ پھر دروازے کیا اللہ نے اپنے سپل وے ہی کھولے تھے۔ اس کے بعد ہی میں نے اپنا کام کرنا شروع کیا تھا، اللہ نے میرے پر رحمتوں کی بارشیں کی تھی، نہ اس وقت فون عام تھے، نہ اس وقت کوئی تھا واٹس ایپ یا کوئی فیس بک یا کوئی انسٹاگرام جس پہ میسیج ڈال دیں، کچھ بھی نہیں تھا، فون بھی عام نہیں تھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے پتہ نہیں کیسے سب میں مشہور بھی کر دیا، روزی بھی دے دی، برکت بھی دے دی، ترقی بھی دے دی، خوشحالی بھی دے دی، الحمدللہ۔ تو آپ اس کو پڑھ کے اگر اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں تو غیب سے طرح طرح کی امداد آپ کے لیے آئے گی۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو اپنا آزمودہ بتا رہی ہوں کہ یہ کنفرم ہے اللہ کے حکم سے۔
جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود شریف پڑھ کے سورۃ اخلاص پوری پڑھ لیا کرے، اس سے بھی رزق میں برکت ہوگی۔ اور سورہ علم نشرہ، سورہ کافرون کی کثرت خیر و برکت اور کثرت رزق کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ خوب علم نشرہ پڑھیں، 41 دفعہ پڑھ لیا کریں، سورہ کافرون ہے تو وہ بھی 41 دفعہ پڑھ لیا کریں، آپ کا رزق کھل جائے گا۔ علم نشرہ پوری تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں اور 152 ٹائم 152 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے، اس کے ساتھ ساری مشکلیں کھل جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ خداوندی میں دعا فرماتے تو اس طرح دعا کرتے تھے: یا کاف ہا یا عین صاد، یا ہا میم عین سین کاف، اغفرلی ورحمنی، مجھے معاف بھی کر، مجھ پہ رحم بھی کر۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں: اللہم یا کاف ہا یا عین صاد، اللہم یا ہا میم عین سین کاف، اغفرلی ورحمنی۔ اور آپ حضرت علی ارشاد فرماتے کہ جو شخص اس اسم کے ساتھ دعا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کے مقاصد پورے ہوں گے۔ بالکل سچ ہے۔ حضرت علی کیسے نہیں سچ کہہ سکتے، لیکن مجھ گناہ گار نے یہ پڑھ کے دیکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ بہت جلدی ان کی تاثیر بہت تیز ہے۔ اللہ جانے اس کے ساتھ کون سے موکل ہیں کہ اللہ پاک فوراً ہی وہ اللہ پاک کو لے جا کے دے دیتے ہیں اور قبول کرا کے لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی: ہا میم عین سین کاف کذالک یحیی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سختی اور شدت کے وقت اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو آپ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ یہ آپ کو قرآن مجید میں بھی ہے، یہ ہا میم عین سین کاف کذالک یحیی، آپ یہ نکال لیں اپنے قرآن مجید میں دیکھ کے صورت کو، اور اس میں دیکھ کے بس ایک تو آیت ہے چھوٹی سی، اور پڑھیں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ وزن نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ ہے، اور اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اپنے اس پرابلم پہ بات کر لیتے ہیں جس پہ کہ بات کرنی بہت ضروری ہے۔ ہمیں کوئی نہ کوئی اپنے سوشل مسئلے پہ کچھ نہ کچھ ڈسکشن کرنی چاہیے، اور دیکھیں کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، مدد کرنا اللہ کا کام ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ایک بات کو بٹھا دینا یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو میں پہلے پڑھ لیتی ہوں: ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، و یا ذی القوۃ المتین، و یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ، یہ جو میں بات کرنے لگی ہوں یہ میرے بہت سارے لوگوں کے پاس پہنچ بھی جائے تیری حکمت سے، تیری طاقت سے میں تو نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ، اور لوگوں کے دل میں کاش کہ یہ گھر بھی کر جائے، تاکہ ہماری اس قوم جو ہے نا، ایک دم ہم سب بہت گناہ گار ہیں، ہم سدھر سے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو میں آپ کو ٹی وی اور ان کے ڈراموں کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم ضرور میری بات سننے کے لیے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل فرمائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر آپ سے آپ سنیں صحیح۔ اگر آپ کی فیملی ہے اور آپ کے گھر ٹی وی ہے، وہ تو ظاہر ہے ہر گھر میں ایک چھوڑ کے 20 ٹی وی ہیں اب تو پلیز میری بات غور سے سنیے گا۔ یہ آج سے 20 سال پرانا قصہ ہے۔ ورلڈ بینک کے ذیلی ادارے سے ایک پیپر لیک ہو گیا جو کہ کانفیڈینشیل تھا۔ ان کا کام پاکستان میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا تھا۔ انہوں نے اس پیپر میں لکھا تھا کہ پاکستان کی ترقی اس صورت میں ممکن ہے جب ان کی عورتوں کو وہ ساری آزادیاں دے دی جائیں جو کہ مغرب میں عورتوں کو میسر ہیں۔ دیکھنے کو تو یہ چیز بڑی اٹریکٹیو نظر آتی ہے نا، لیکن ہمارے معاشرے میں سوراخ کرنے کے لیے یہ بیماری بھیجی گئی۔
تو انہوں نے کہا اگر اس کو ہم پرموٹ کرتے ہیں اس طرح سے کہ اس پر کوئی گھریلو ذمہ داری نہ ہو، بلکہ اس کے سامنے اس کا کیریئر، اس کی جاب وغیرہ صرف رہ جائے، اس کو پرموٹ کرنے کا کام کرے، باقی سب ختم کرے یا پیچھے چھوڑ دے۔ عورت کو آزادی ہونی چاہیے، فیملی اس کا نصب العین نہ ہو، عورت کے اوپر فیملی کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے، ہر طرح کی آزادی ہونی چاہیے، اور اگر عورت کو یہ دو چیزیں میسر نہ ہوں تو اس کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ طلاق یا خلا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ عورت کو حاصل ہونی چاہیے۔ اس کے لیے عورتوں کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے ڈراموں کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بہت کچھ سمجھایا جا سکتا ہے اور ڈرامہ اس کا مؤثر ذریعہ ہے۔ پاکستان میں پرائیویٹ چینل کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور پی ٹی وی کو ختم کر دیا جائے یا بہت اس کو کم کر دیا جائے کہ لوگوں کو اس میں سننے کی دلچسپی نہ رہے، اتنے چینل انہیں مہیا ہو جائیں، بس ہر چینل پر ڈرامے چلائے جائیں تاکہ ذہن سازی ہو سکے۔ 20 سال کے بعد اب آپ غور کر لیں تو ہم تیزی سے اس سمت گئے ہیں۔ اب بے شمار گھروں میں میاں بیوی میں ناچاکی ہے اور طلاق تک نوبت پہنچی ہے۔ 99% کیسز میں عورت ہے جو طلاق حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کا انٹرویو کر کے دیکھ لیں، وہ بتاتی ہیں کہ یہاں مجھے انڈیپینڈنس نہیں ہے، مجھے ساس سسر یا سسرالی رشتوں سے پرابلم ہے، کہ یعنی جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہے وہ ان بڑوں کے سامنے اس کو مشکل پیش آتی ہے، تو وہ چاہتی ہے ان کو یہ دفع ہی ہو جائیں، ان کو کچلا دو، جان چھڑاؤ، یا ویسے میں الگ ہو جاؤں، تو میں کیوں ان کو لک آفٹر کروں، میرا اپنا بھی تو کوئی کیریئر ہے، میں پروگریس نہیں کر پا رہی۔ حالانکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں اب کون ہے جو ساس سسر یا کسی دیور جیٹھ یا نند کسی کی خدمت کرتا ہے؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں گھر گھر میں 10 ملازم اللہ نے دیے ہیں، کوئی غریب گھر ہے تو اس میں بھی 2 4 5 تو ہیں، تو خدمت کون سی کسی نے کرانی ہے؟ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی بہو کو کہے کہ تم مجھے پانی دے دو، مجھے کھانا دے دو، مجھے کپڑا پکڑا دو۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی بندہ اپنی بیٹی کو بھی کہے کہ مجھے پکڑا دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے اور اپنے میں اتنی ہمت رکھے کہ اگر آپ خود نہیں کام کر سکتے تو آپ اپنے لیے 1 2 کام کرنے والوں کو رکھ لیں جو صرف آپ کا کام کر دیں۔ پاکستان میں اب صرف انسٹیٹیوشن جو بچا ہے نا، وہ ہے گھر، وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے آپ کا گھر۔ اگر ہم مسلسل اس طرح ہی ڈرامے دیکھتے رہے تو یہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ڈرامے انٹرٹینمنٹ نہیں ہیں، یہ ایک میسج کنوے کر رہے ہیں۔ پچھلے سالوں سے 2 دہائیوں سے یہ ہمیں میسج کنوے کر رہے ہیں، کس چیز کا؟ آزادی کا، بے حیائی کا، گھر توڑنے کا، میاں کے دل میں بیوی کی نفرت ڈالنے کا یا بیوی کے دل میں میاں کی نفرت ڈالنے کا، یا بچوں کو اپنے والدین کا باغی کرنے کا، یا اپنے رشتہ داروں سے ان کو نفرت پیدا کرنے کا۔ اور تو کچھ نہیں کر رہے۔ آپ دیکھ لیں، میں نے تو جب بھی ڈرامہ کبھی دیکھا، اب تو میں نے پچھلے کوئی 10 12 سال سے کبھی نہیں دیکھا، کبھی کوئی ایک آدھ ڈرامہ دیکھتی تھی، میں اپنا تجربہ بتاتی ہوں، میں کہتی تھی شاید یہ سچ ہے، یہ حرکت تو نہیں ہے میرے فلانے میں، یہ میرے میاں میں تو نہیں ہے، یہ کہیں میرے فلانے رشتہ دار میں تو نہیں ہے، وہ کہیں میرے ساتھ تو نہ ایسے کرے گا۔ تو میں نے کہا پر لعنت بھیجیے، اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر جنت ہے، ہم خوشیوں سے رہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ سوچ سوچ کے اپنے آپ کو برباد کریں، ہم کیوں نہ ان ڈراموں کے اوپر لعنت بھیجیں۔ اور اس کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں کس ایکٹر کا کیا نام ہے، ایکٹرس کا کیا نام ہے، ڈرامے کیا ہیں کیا ہے کیا ہے۔ پھر وہ تبصرے تجزیے سنتے تھے، اب تو میں نے وہ بھی چھوڑ دیے کہ دفع کرو، جو اللہ نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، خود سیدھے رستے پہ رہو اور اللہ کو یاد کرو اور اپنے اور کوئی کام کاج دیکھو، اپنی فیملی کو ٹائم دیں۔ اچھا، ہم ڈراموں کو زہر سمجھیں، ان کو بند کریں، یہ وقت کا ضیاع بھی ہے، اور عورتیں اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہی ہیں، اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، بچوں کو کہانیاں سنائیں جس طرح ہماری نانیاں، دادیاں، مائیں ہمیں سناتی تھیں۔ خدا کے لیے پورے پاکستان میں مہم چلائیں، خدا کے لیے گھروں کو بچائیں، قرآن کے واقعات سنائیں،
انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائیں، صحابہ اکرام کے سنائیں، خلفائے راشدین کے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ بچوں کو حیا والا لباس پہنائیں، حیا والی گفتگو اور ادب آداب سکھائیں۔ اللہ کا واسطہ کہ ابھی بھی سمجھ جائیں، پلوں کے نیچے بہت پانی گزر گیا، اللہ کو جا کر حساب بھی دینا ہوگا۔ یہ سوشل ایشو نمبر 1 ہے۔ اگر فرد ہی تباہ ہو گئے تو قوم کہاں سے بنے گی اور حکومت کہاں سے بنے گی؟ اور اگر حکومت نہیں رہے گی تو ملک کیسے چلے گا؟ خلفائے راشدین کے راستے پر چلنا بتائیں پلیز۔ یہ دیکھیں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، اور اس پر کڑے سخت مزاج کے فرشتے مقرر ہوں گے پہرے کے لیے، اور جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اللہ کرے ہم سب کو اور ہمارے خاندانوں کو اور ہمارے رشتہ داروں کو اور ہمارے ہمسایوں کو اور ہمارے قوم کو اور ہمارے ملک کو اور ہمارے دین اسلام کے لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرما دے، آمین الہی ثم آمین۔ A negative mind will never give you a positive life، پلیز یہ آپ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا امتحان تو بہت لیتا ہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کا خدا برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ شکر گزاری سے نعمتیں محفوظ اور دسترخوان کشادہ ہوتا ہے، سجدوں سے اللہ کریم کا قرب نصیب ہوتا ہے، صدقہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے معاملہ میں مقرر کہتا ہوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملہ میں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی بنا پر، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض کی بنا پر، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے۔ یہ جو لوگ یہ خدا کے لیے کہ یہ جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہماری جانیں کروڑوں بار ان پہ قربان، حضرت عمر فاروق میرے نبی کی دعا جنہوں نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، حضرت عثمان غنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نور یعنی اپنی 2 بیٹیاں باری باری ایک کے وفات کے بعد دوسری عطا کی، حضرت علی مرتضیٰ فاتح خیبر جن کو سیف اللہ کا خطاب ملا، یہ کوئی کون ہے جو ان کا نقل کر سکے؟ اور کس کی جرت ہے کہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت کرے؟ اور میرے نبی کے نواسے حضرت امام حسن حسین، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ الکبریٰ، حضرت زینب، یہ ہمارے لیے تو یہ مثالیں ہیں، حضرت جویریہ، حضرت حفصہ، سارے یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم بس ان کے راستے کو پکڑیں، ہم ان میں تفریق نہ ڈالیں، ورنہ ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کیا جا کے جواب دیں گے؟ ہم کیا گل کھلا کے تیرے سامنے آ گئے ہیں، اور ہم معافی کے خواستگار کیسے بنیں گے؟ اللہ کرے ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ پلیز اس کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں تھوڑا سا ٹائم اس کام کے لیے ہو تو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو سینڈ کریں تاکہ آپ اس صدقہ جاریہ میں حصہ دار بن جائیں۔ اور صدقہ جاریہ وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی جس کا اجر ہمیں ملتا جائے گا، ملتا جائے گا، ملتا جائے گا، تب ہم ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ تو مجھے آج کے ایپیسوڈ میں اجازت دیجیے، میری طرف سے خدا حافظ۔